اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء علیہم السلام کو ایمان دیا وہاں علم دیا، علم دے کر بھیجا ان کو، سارے نبیوں کو علم، اور سب سے زیادہ علم ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا، پوری زندگی کا طریقہ سمجھایا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے۔ چپ رہنا کا بھی سکھایا کہ اب چپ رہیں، کچھ نہ بولیں، غصے کی حالت میں ہو مت بولو، الٹا سیدھا بول جاؤ گے، کسی کو بے وجہ گالی دے دو گے، لعنت ملامت کر دو گے، غلط بات کہہ جاؤ گے، خاموش رہو۔ اس گواہی دینے کا وقت ہے، ابھی اب بولو، چھپاؤ مت اس کو، کیونکہ کسی کے اور ظلم ہوگا یا اسی سے انصاف ہوگا۔ اب اس میں کسی کی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ سامنے باپ ہے، باپ کے خلاف دینی پڑ رہی ہے تو آدمی فرمانے کہ بھائی نہیں، صحیح بات نہیں چھپاؤں گا، صحیح بات ہے، آدمی وہاں جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک ملک میں ایک جماعت جا کر آئی، انہوں نے کارگزاری سنائی، وہ ایک بات انہوں نے کہی کہ وہاں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، آج بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ ہم لوگوں نے بہت اس کا تجربہ کیا کہ سب لوگ سچ بولتے ہیں۔ پھر ایک مثال دی، ایک مرتبہ ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس گناہ میں اس پر کیس بن گیا اور اس کا کیس چل پڑا۔ اب اس میں جو مین گواہی تھی، مین گواہی وہ اس کی بیوی کی تھی۔ اگر وہ گواہی میں کہے کہ اس نے نہیں کیا ہے تو بری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اس نے کیا ہے تو اس کو سزا ہوتی۔ تو اس آدمی نے، وہ اس ملک کا نہیں تھا، وہ دوسرے ملک کا تھا، وہ وہاں بسا تھا، لیکن اس نے شادی وہاں کی، اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ تم کو آنا ہے، وہاں آنا پڑے گا، اور تم کو ایسا کہنا ہے، یہ مت کہنا، ایسا کہنا، ایسا کہنا، ایسا بہت اس نے پڑھایا اس کو اچھی طریقے سے۔ اور پھر گئے وہاں پر، جب کورٹ پہ اس کو پوچھا اس کی بیوی کو کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے سچی حقیقت بتا دی، جو صحیح بات تھی وہ بتا دی، اور اسی پر اس کے شوہر کو سزا ہو گئی۔ تو اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ میں نے تجھ کو پہلے سے سمجھایا تھا سب، ایسا مت بولنا، ایسا بولنا۔ تو اس نے کہا آپ نے جو سمجھایا تھا نا، ایسا بولنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، ایسا بولنا مجھے، یعنی جھوٹ بولنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی بولا ہی نہیں ہے جھوٹ، کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، کیسے بول سکتے ہو؟ اس نے کہا اتنی بڑی مجھے سزا ہو گئی تیری وجہ سے۔ بولے جو تھا وہ تو میں نے بتایا ہے، حق بتایا ہے، میں نے سچ بتایا، غلط تھوڑا بتایا۔ ہم 4-8 آنے کے خاطر پتہ نہیں کتنا بول دیتے ہیں کہ بھائی کا مسئلہ ہے، بہن کا مسئلہ ہے، پھر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے ایمان پر کیا زد پڑے گی، جو چیز اللہ نے منع کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تو آدمی لعنت لے گا، بھائی ناراض ہو جائے 10 بار ہو جائے، ابا ہو جائے تو 10 بار ہو جائے، آدمی 1-2 لاکھ روپے کا ان کا قرضہ لیتا ہے اپنے ذمے، ارے بولو نا بھائی ابا کا قرضہ ہو گیا اور قرض مانگنے بھائی تمہارے ابا کا ہے ہم کو دو، تو دل لے گا کوئی؟ دیتا ہے کوئی؟ تو بھائی تم نے ان سے معاملہ ہم سے تھوڑا کیا، پھر بہت مانگے تو کہتے ہم کو پوچھنا آئے تھے تم، 1 لاکھ کا قرضہ لینے تیار نہیں ہے اور ابا کی وجہ سے آدمی لعنت لے لے گا۔ باپ کی حمایت میں، بھائی کی حمایت، اس لیے کہ جہالت، پتہ نہیں آدمی کہ اس جھوٹ کی وجہ سے کتنی بڑی لعنت میرے اوپر آئی، خدا کی لعنت ہوگی۔ تو پھر آدمی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سچائی نجات دیتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی آدمی کو نفع دے گی، نجات دے گی، اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرے، آج نہیں تو کل۔ جھوٹ چھپتا نہیں ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آج نہیں تو کل پکڑا جائے، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور پھر ایک جھوٹ کو ثابت کر دبانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ الگ۔ اور آدمی سچ بولا ہے تو حدیث میں ہے الصدق ینجی، کہ سچائی آدمی کو نجات دے گی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ یہ فرمانے کا آدمی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، آدمی زنا نہ کرے، لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بہت بری چیز ہے یہ،
کہ اس کے قریب بھی نہ جاوے آدمی، ایمان کو زد پہنچاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نبی آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے باہر، معلق ہو جاتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے. پھر جب وہ زنا کر لیتا پھر واپس آتا، ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. آدمی کو جب اس کا شعور ہوگا، احساس ہوگا، تو آدمی چاہتوں کے خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اپنی چاہتیں پوری کرنے کے خاطر گناہ نہیں کرے گا، گناہ سے بچے گا، اور ایسے ماحول میں رہے گا کہ جہاں آدمی گناہ نہ کرے. جیسے گرمی ہوتی ہے تو آدمی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں گرمی نہ لگے، پنکھے میں آ جاتا ہے، چھاؤں میں آ جاتا ہے، اور مزید آدمی کے پاس انتظام ہے تو اے سی میں چلا جاتا ہے کہ ذرا بھی گرمی نہ لگے. ایسے پھر جیسے جیسے آدمی کے اندر شعور آئے گا، ایمان اندر جڑ پکڑے گا، تو پھر آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، چوری سے بچائے گا، جھوٹ سے بچائے گا، سود سے بچائے گا، زنا سے بچائے گا اپنے آپ، کسی کی غیبت کرنے سے بچائے گا، کسی پر الزام لگانے سے، کسی کی برائی کرنے سے آدمی بچائے گا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے گا. جب آدمی کو شعور آیا، احساس آیا ہے، جیسے اس آدمی کو شعور آیا کہ گرمی لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے. بچوں کو یہ شعور نہیں ہوتا، دھوپ میں بھی کھیلتے رہتے، ارے کھیلتے ہیں، ان کے ماں باپ بلاتے ارے بھائی آ جاؤ، بہت دھوپ ہے، کھیلنا اچھا نہیں ہے، لو لگ جائے گی، لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے اس کا، وہ کھیلتے رہتے ہیں. اور جیسے جیسے آدمی کو شعور آتا ہے تو دھیرے دھیرے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. جب بہت زیادہ جو شعور والے لوگ ہیں بڑے بوڑھے تو بہت احتیاط کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں بہت احتیاط، ان کو پورا شعور ہے کہ یہ گرمی نقصان پہنچائے گی، یہ سردی نقصان پہنچائے گی. بڑے بوڑھے سب سے پہلے سویٹر پہن لیتے، بڑھاپے میں رکھتی بھی ہیں لیکن وہ آگے سے انتظام کر لیتے. اور جوانی میں شعور کم ہوتا ہے تو جوان ویسے ہی پھرتے رہتے سردی میں بھی، یہ شعور کمی ہے، شعور کی کمی ہے. ایسے جب دین کا جو شعور آدمی کو ہونا چاہیے اس کی کمی ہوتی ہے تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا. دوستوں کے خاطر آدمی گناہ کرتا ہے، بھائی کے خاطر جھوٹ بولے گا، بہن کی حمایت میں آدمی بہنوئی سے لڑے گا، اس کے خاندان والوں سے لڑے گا، غلط حمایت کرے گا. یہ ساری جہالت، ساری جہالت، یہ جہالت دور کرنی ہے ہمیں. یہ اصل ایجوکیشن ہے. ابھی نعرہ لگ رہا ہے سب جگہ ایجوکیشن کا، ایجوکیشن کا، تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم، تعلیم سے تو شروعات ہوئی ہے. اقرا سے تو کہاں گیا؟ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی سے ابتدا ہوئی ہے وحی کی. شروعات یہاں سے کہا کہ پڑھیے، تعلیم لیجئے، علم حاصل کیجئے، شعور بیدار کیجئے، جہالت دور کیجئے. لیکن یہ علم ہے یہ کہ جو آدمی کے ایمان کو محفوظ کرے، جو علم آدمی کو اللہ کا بندہ بناوے، اللہ کی پہچان کراوے، جو علم آدمی کو سچا پکا انسان بناوے، اچھا مسلمان بناوے، وہ بنیادی علم ہے جو لینا ہے، بچوں کو دینا ہے. یہ پہلا علم ہے. اس کے بعد ضرورتوں کا علم ہے، اس کے بعد ہے کہ جس سے ضرورت زندگی کا تعلق ہے، جس سے کمائی کا، روزگار کا، روزی روٹی کا، وہ نمبر 2 کا علم ہے. اس میں کمی رہ گئی چل جائے گی، نبھ جائے گا.